یہ جو لیڈرشپ ہے نا یہ کمپرومائزڈ ہے. عمران خان کے بعد جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا وکیلوں کو لانے کے لیے. آج کے دن کے لیے تھا وہ بیسیکلی کہ جب ہمیں اب لائرز موومنٹ کی ضرورت پڑے گی. چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ کس حد تک چل پاتی ہے. حامد خان، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ اور بہت سے ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، نو ڈاؤٹ. تو کیا وہ لائرز کو موبلائز کر لیں گے؟ یہ اب ذہن میں یہ ہے کہ جو چیئرمینی ہے فی الحال وہ کے پی میں رہے گی، پنجاب میں نہیں فی الحال آئے گی، کیونکہ کے پی میں وہ جتنے کے پی کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو سکتا ہے. کوئی پشتون بندہ ہی ہونا چاہیے. اب چونکہ فیصلہ آیا ہے، نیا فیصلہ آیا ہے، تو وہ کہیں کہ جی پٹیشنز آپ کے پاس ہیں، ریویو پٹیشنز ان کو دیکھ لیں، یا وہ ایک علیحدہ سے ایک اپلیکیشن فائل کریں اور کہیں کہ دیکھیں ہم تو اس فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جو قانون ہے جو بنا ہوا ہے جو اس فیصلے کے بالکل مخالف ہے، بالکل الٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے، تو وہ تو گیزٹ آف پاکستان کا حصہ ہے. تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے ایک ادارے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم گیزٹ آف پاکستان پہ عمل درآمد کی بات پہ عمل درآمد کرنے کے تو پابند ہیں، لیکن اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں ہم پابند اس طرح سے نہیں. وہ پابندی زیادہ سخت ہے، یہ پابندی اتنی سخت نہیں ہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے پنڈی میں جلسہ جو ہونے والا ہے 28 سپٹمبر کو اس کی ڈیٹ دی گئی ہے. کیا وہ ہو پائے گا؟ اور قیادت جو ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ لاہور میں تو بالکل ناکام ہو گئی، تو وہاں کیا بن رہا ہے؟ کس کو دی جا رہی ہیں ذمہ داریاں؟ اور عمران خان کا اس پہ ایک بیان بھی آیا آج، اس پہ بات کرتے ہیں. اور کہاں پہ یہ جلسہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ پنڈی میں؟ اور دوسرا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ تو پہلے بات کرتے ہیں ہم جلسے پہ. تو جلسہ پنڈی میں اب عمران خان نے آج کہا ہے کہ لاہور میں ہمیں منڈی مویشیاں میں بھیج دیا گیا، اسلام آباد میں بھی ہمیں وہاں بھیج دیا گیا تھا، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ تو اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، اب ہم پنڈی کا جلسہ جو ہے وہ لیاقت باغ میں کریں گے یا ارد گرد کسی اور جگہ پہ کریں گے. اب وہاں پہ پنڈی میں جو مین پوائنٹ ہے، جو تاریخی پوائنٹ ہے جلسوں کا، وہ تو لیاقت باغ ہی ہے. تاریخی اصلاحات سے ہے، دو بڑی اہم اس سے تاریخ جڑی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ لیاقت علی خان جو ہم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ وہاں پہ جلسہ کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے. اور دوسرا بینظیر بھٹو جو پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، وہ اس وقت وزیر اعظم تو نہیں تھیں لیکن ان کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی جو پنڈی کی جتنی بھی پولیٹیکل جو گیدرنگ ہوتی رہی ہیں پنڈی اور اس پورے ایریا میں، وہ ایم آر ڈی ہو یا کوئی اور تحریک ہو، تو وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو یا جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو تحریک چلی تھی، تو اس کا گڑھ جو ہے وہ لیاقت باغ ہی رہا ہے شروع سے. تو لیاقت باغ کا نام بھی لیاقت علی خان کی ان کی شہادت کے بعد ان پہ رکھا گیا تھا. اچھا، یہ پنڈی کا ایک سینٹر ہے اور یہاں پہ اگر کوئی جلسہ کرتا ہے تو ایک تو بڑی آسانی ہے وہاں پہ آنا سب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کراؤڈ کو ایک اکٹھا کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کراؤڈ کو دکھانا بہت آسان ہے. تو بڑا سینٹرل پوائنٹ ہے. اگر یہاں پہ اجازت ملتی ہے تو بڑی زبردست پلیس ہوگی. لیکن ہم نے ماضی میں جس طرح دیکھا ہے انتظامیہ کا رویہ، حکومت پنجاب کا رویہ یا وہ اسلام آباد کی انتظامیہ ہو، کہ پی ٹی آئی کو کوئی مین جگہ نہیں دی جاتی. جیسے کہ انہوں نے پچھلا مینار پاکستان مانگا تھا، نہیں دیا، اور انہیں وہ آگے دھکیل دیا. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کو مویشی منڈی میں کانا کے پاس جو کہ لاہور کا بارڈر بنتا ہے وہاں پہ بھیج دیا. جلسہ تو وہاں ہو ہی گیا تھا، لوگ تو پھر بھی اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن جلسہ ناکام کیسے ہوا وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا. تھوڑی سی اب میں مزید آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ جو چیزیں اب نئی پتہ چلی ہیں. کہ دیکھیں
یہ جو جلسہ تھا اس میں جو سب سے بڑی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کو جلسہ گاہ میں خطاب کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب علی امین گنڈا پوری آپ کو پتہ ہے کہ اس جلسے میں سب سے اہمیت اختیار کر گئے ہوئے تھے کہ ان کی بڑک کہ میں آ رہا ہوں، میں بارات لے کے آ رہا ہوں، میں ڈول لے کے آ رہا ہوں، اور مریم کو اشارہ کر کے، بلکہ مریم کا نام لے کے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بارات لے کے آ رہا ہوں۔ تو خاصا غیر اخلاقی بات تھی، لیکن لوگوں کو پسند آئی یہ بڑک۔ تو اس میں بڑی میمز بنی، بڑی لوگوں نے ویڈیوز بنائیں، اور ڈھولک ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور وہ دولہا بن کے آ رہا ہے، اور وہ آ بھی گئے، پکڑ شکڑ باندھ کے وہ آ بھی گئے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ ان کا بھی رول تھا اس میں اپنا بھی، کہ نکلے ہی لیٹ، جو بندہ 1:30 بجے ثوابی سے نکلے گا تو وہ کتنے بجے پہنچ سکے گا؟ وہ بائی ایئر تو آ نہیں رہے تھے، تو وہ کوئی اپنے ان کے مطابق وہ 5:30 بجے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں لاہور میں۔ تو جلسے کا ٹائم تھا 6 بجے، تو جب آپ 5:30 بجے آئیں گے تو آدھا گھنٹہ رہ گیا، تو اس کے بعد تو جلسہ ویسے ہی ختم ہونا تھا۔ اچھا، اب یہ تو خیر ایک وہ ہے جو ایگریمنٹ تھا اور جو بڑی پڑھی لکھی بات ہے، تو جلسے پڑھی لکھی باتوں پہ تھوڑے ہوتے ہیں، جلسہ تو عوامی جلسے ہوتے ہیں، تو کوئی سیمینار تو نہیں تھا نا، جلسہ ہی تھا، تو لوگ آئے ہوئے تھے، چارج کراؤڈ تھا۔ اب وہاں پہ سٹیج پہ قبضہ تھا حماد اظہر گروپ کا، گو کہ وہاں بیرسٹر گوہر بھی تھے، لیکن بیرسٹر گوہر کا یہاں اور وہاں کہیں اور کیا ان کا اثر رسوخ ہے پی ٹی آئی میں، وہ بس چیئرمین بن گئے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ شیخ امتیاز صاحب تھے جو لاہور کے صدر ہیں، اور حماد اظہر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ 34 ضلعوں کی پولیس اس کے پیچھے ہے اور وہ پکڑے نہیں جا رہے، تو اتنی بڑی وہ چھلاوا ہیں، وہ بھی آ گئے وہاں پہ۔ شیخ وقاص اکرم بھی تھے وہاں پہ، بڑا نام ہے اور ٹرسٹ بھی ہے خان صاحب کو اس پہ۔ اب ہوا یہ ہے کہ شیخ امتیاز جو لاہور کے صدر ہیں وہ پہلے حماد اظہر گروپ میں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ میاں اسلم اقبال کے گروپ میں چلے گئے اور ان کی طرف سے اب وہ صدر بنے ہیں۔ تو یہ آپس میں مخالف ہیں، یہ تو پتہ ہوگا آپ کو کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اصل گروپ ہے جو اثر رسوخ رکھتا ہے پوری پی ٹی آئی پہ وہ ہے کے پی گروپ جو گنڈا پور ہیں، تو ان کی پوری سپورٹ جو ہے وہ میاں اظہر کو ہے، میاں اسلم اقبال کو ہے، حماد اظہر کو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ کہ حماد اظہر وہاں آتے ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ بندہ ہے، اور اچانک وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، پولیس ان کو پکڑ ہی نہیں پاتی۔ لاہور کے کتنے پنجاب کے کتنے ضلع ہیں، جتنے بھی ہیں سب ضلعوں کی پولیس جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور وہ آگے ڈان ہے اور ڈان پکڑا نہیں گیا۔ تو کہانی بتانے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ڈان مقام ہے، یعنی کہ دیکھیں وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا نا، آئے بڑکیں شڑکیں ماری ہیں، اور اس کے بعد پورے ٹائم پہ شیخ امتیاز دوسرا گروپ ہونے کے باوجود پورے ٹائم پہ، شیخ وقاص اکرم بڑا لیڈر ہونے کے باوجود پورے ٹائم پہ، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہونے کے باوجود پورے ٹائم پہ نیچے اتر گئے۔ لا کے اب بڑے مطلب قانون پسند لوگ، وعدہ کیا ہے پورا کریں گے، پورا کیا، چلے گئے۔ وہ گنڈا پور آ رہے ہیں، تقریر کرنی تھی، سارے کا سارا شوق، سارا بڑک، سارا وہ جو ہائپ تھی وہ یوں چلی گئی، وہ جلسہ نہیں کر سکے وہاں پہ۔ آج وہ ویسے شکایت لگانے گئے تھے خان صاحب کو، لگائی ہوگی شکایت انہوں نے کہ دیکھیں میں مطلب یہ کہ کہاں سے چلا اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اگر میں وہاں پہ خطاب کرتا اور میں اگر وہاں پہ بولتا تو کیا ہوتا، کیا عالم ہوتا، اور ان لوگوں نے وہاں پہ دیکھیں کیا کیا۔ تو ہوا ہے نا یہ سب کچھ۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے نا یہ کمپرومائزڈ ہے۔ عمران خان کے بعد جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، کوئی بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ سلمان اکرم راجہ کو آپ لیڈر کہیں گے۔ اب یہ آج کے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ایڈمائر کرتے ہیں ان چیزوں کو، دیکھیں ہمیں حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آپ کارکن ہیں، ہم صحافی ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو حقیقت ہیں۔
اب ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا وکیلوں کو لانے کے لیے، آج کے دن کے لیے تھا وہ بیسیکلی، کہ جب ہمیں اب لائرز موومنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ چلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ کس حد تک چل پاتی ہے۔ حامد خان، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ اور بہت سے ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو کیا وہ لائرز کو موبلائز کر لیں گے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے، امینڈمنٹس لا رہی ہے، یا کوئی ٹاپل کر رہی ہے، یا وہ 8 ججز کو دبا رہی ہے، یا وہ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہے، جو بھی ان کے اعتراضات ہیں اس پہ وہ موبلائزیشن ہو جائے گی۔ جلسہ ان کا جو سیمینار ہے وہ اچھا ہو گیا، نو ڈاؤٹ، اس میں ساری لیڈرشپ آ گئی تھی، لیکن موبلائزیشن تو ایک علیحدہ ایک ڈائنامکس ہے، تو وہ دیکھتے ہیں پھر۔ ابھی تو اب پنڈی میں آئی ایل ایف والوں نے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں پنڈی تنظیم ہمارے بندے کو اپوائنٹ کرنے والی، انصاف لائرز فورم جو ہے۔ تو یہ بڑے، اب دیکھیں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو سب کو متحد رکھتی ہے، یا پھر آپ اپنے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں رکھیں کہ جن پر لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ کہیں کمپرومائز نہیں کریں گے، ایسی کوئی فگر ہونی چاہیے نا۔ تو ایسی فگر نہیں دے سکے خان صاحب اپنے بعد لیڈرشپ میں، تو یہ ایک بڑا فیلئر ہے، اور یہ فیلئر آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پنڈی کا جلسہ، تو پنڈی کے جلسے کی جو ذمہ داری ہے وہ اب شیخ وقاص اکرم کو دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم نے وہ بڑا زبردست ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، وہ انڈین فلم کا ایک کریکٹر ہے کہ وہ جو کسی سے ہر ایک سے آگے، مطلب کوئی ایسا کوئی کریکٹر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس کو کاپی کیا، لیکن اس سے کوئی ان کی ریزیبلنس ملتی۔ تو اب وہ پنڈی کا جلسہ کیسے کروا پاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی مویشی منڈی مویشیاں کہاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے حاجی کیمپ سے، یہ روڈ اندر کی طرف جاتی ہے پشاور روڈ سے، شروع میں ہی جب آپ اسلام آباد موٹر وے سے اترتے ہیں یا پشاور سے آ رہے ہیں تو ترنول سے آگے یہ روڈ اندر کو جاتی ہے، اسے کہ بٹا روڈ کہتے ہیں، اور یہ بڑا اجاڑ سا علاقہ ہے، خالی علاقہ ہے، ارد گرد کچھ بن گئی ہیں کچھ سوسائٹیز بھی۔ تو اس کو جو رستہ ہے نا، یا تو یہ ہے پشاور روڈ سے آپ حاجی کیمپ سے رستہ اندر جاتا ہے، یا پھر یہ کہ موٹر وے سے جو ہے نا وہ ایک سمارٹ سٹی انٹرچینج انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ وہاں سے رستہ آ جائے گا۔ یہ 2 رستے ہوں گے، تو ان رستوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے لوگوں کو کرنا ہے، یہ تو انتظامیہ کو طریقہ کار آتا ہی ہے، لیکن اس طریقہ کار کے باوجود آپ دیکھیں لاہور میں لوگ آگے، تو لوگ تو شاید وہاں بھی آ جائیں، لیکن وہ بالکل علیحدہ سے ہے، ایک ایریا کھلا ایریا ہے، وہاں پہ اگین آپ کو جلسہ ثابت کرنے کے لیے اور انتظامات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے یا مانیں گے نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کریں گے اینڈ پہ، یا پھر یہ کہ وہیں پہ اڑے رہیں گے، یا پھر یہ کہ وہ وہاں جانا پڑے گا؟ تو وقاص اکرم کی اب لیڈرشپ کا امتحان ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ان کو تو ہٹانے کے چانسز پورے موجود ہیں۔ اسد کیسر ان کی جگہ جو ہے نا وہ سمجھے جا رہے ہیں کہ لے لیں گے، کیونکہ اسد کیسر نے یہ جو پچھلا جتنا یہ امینڈمنٹس والا ترمیموں والا معاملہ، اور اس میں مولانا کے ساتھ جس طرح مل ملا کے انہوں نے مولانا کو اپنے ساتھ رکھا، اس پہ عمران خان بڑے خوش ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسد کیسری بیسیکلی، کیونکہ یہ اب ذہن میں یہ ہے کہ جو چیئرمینی ہے فی الحال وہ کے پی میں رہے گی، پنجاب میں نہیں فی الحال آئے گی، کیونکہ کے پی میں وہ جتنے کے پی کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو سکتا ہے، کوئی پشتون بندہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اسد کیسر لندن گئے ہوئے ہیں اپنے کسی ذاتی مصروفیت میں، وہ آئیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کا اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ تو بیرسٹر گوہر بھی ڈسہارٹڈ ہیں، خیر نہ بھی ہوں تو ان کے پیچھے موب شاپ کوئی نہیں ہے، وہ موب پولر ویسے بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے عوامی لیڈر ہیں ہی نہیں، وکیل ہی ہیں، بات چیت اچھی کر لیتے ہیں دونوں طرف ویسے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پنڈی میں کیسے رنگ جمتا ہے اور لیڈرشپ کامیاب ہوتی ہے یا پچھلی 2 باریوں کی طرح 3 باریوں کی طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں الیکشن کمیشن کی۔ تو الیکشن کمیشن کے اجلاس ہوئے ہیں جی، آج 6واں اجلاس ہوا ہے، اب 7واں بھی ہوگا۔ تو اس میں ڈسکشن تو بڑی ہوئی ہے، لیکن آپشنز کیا ہیں؟ آپشن یہ ہیں ان کے پاس جو ابھی تک ڈسکس بھی ہوئے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جناب ہمیں ابہام ہے،
تو ہم نے تو پہلے ہی آپ کو پٹیشن دی ہوئی ہے، اس پہ فیصلہ کریں. لیکن ایک جو پہلے پٹیشن ہے ایک کا تو وہ فیصلہ آ بھی چکا ہے، مطلب اسی مین فیصلے میں فائنل کر دیا گیا ہے کہ آپ کو جواب دے دیا جو آپ ابہام کہہ رہے تھے. اب چونکہ فیصلہ آیا ہے، نیا فیصلہ آیا ہے، تو وہ کہیں کہ جی پٹیشنز آپ کے پاس ہیں، ریویو پٹیشنز ان کو دیکھ لیں، یا وہ ایک علیحدہ سے ایک اپلیکیشن فائل کریں اور کہیں کہ دیکھیں ہم تو اس فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جو قانون ہے جو بنا ہوا ہے جو اس فیصلے کے بالکل مخالف ہے، بالکل الٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے، تو وہ تو گیزٹ آف پاکستان کا حصہ ہے. تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے ایک ادارے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم گیزٹ آف پاکستان پہ عمل درآمد کی بات پہ عمل درآمد کرنے کے تو پابند ہیں، لیکن اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں ہم پابند اس طرح سے نہیں، وہ پابندی زیادہ سخت ہے، یہ پابندی اتنی سخت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ کنٹراڈکشن بھی ہے دونوں کے درمیان، تو آپ اس کو کلیئر کر دیں سپریم کورٹ، تو پھر ہم کسی طرف لگیں گے. تو یہ لنگر آن ہی ہے ابھی فی الحال، اسی طرح ہی چلے گا. اب یہ 7واں اجلاس ہوگا، ہو سکتا ہے 7ویں اجلاس میں یہ پھر ڈکلیئر کر دیا جائے، ابھی تک کیا نہیں ہے، ڈسکشن ضرور ہوئی ہے کہ ہم درخواست لے کے جا رہے ہیں. پھر وہ درخواست جائے گی، اپیل ہوگی، اپیل میں پھر جا کے تو وہ فیصلہ ہو تو ہو. اب رہ گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے. تو کارروائی کیا ہونی ہے؟ پہلے نمبر پہ تو الیکشن کمیشن ہے، آئینی باڈی ہے، آئینی ادارہ ہے. اب وہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو سکتی ہے. اگر یہ 8 جج وہاں پہ لکھ کے دے دیں کہ جی یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور اس کے ممبرز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے، یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے، تو وہ کارروائی ہو جائے، فرض کریں شروع بھی ہو جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور وہاں سے یہ بھی مان لیا ہے کہ وہ بھی سفارشات بھی آ جائیں کہ جی انہوں نے باقی توہین عدالت کی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے کو ڈیفائی کر رہے ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے. تو اب وہ جو سفارشات ہیں فائنل ہو کے، ٹائم لگتا ہے اس میں بھی، تو وہ چلی جاتی ہیں صدر پاکستان کے پاس. تو صدر پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سفارشات ہیں، بائنڈنگ نہیں ہیں، صدر کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے ان کی سفارشات کو ماننا، تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو اس لیے الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت والا معاملہ بھی، کیونکہ یہ عام ادارہ نہیں ہے، میری طرح توہین عدالت میرے جیسے بندے کو یا کسی وفاقی سیکرٹری کو یا کسی ڈی سی کو یا کسی پولیس والے کو تو بلایا جا سکتا ہے، ان کو توہین عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا. ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی کارروائی کروانی پڑے گی. تو باقی رہ گیا دوسرا کون کھڑا ہے سامنے، وہ ہے اسپیکر. اسپیکر بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اسپیکر آئینی عہدہ ہے اور ادارہ بھی ہے، پارلیمنٹ ہے، تو ان کے خلاف بھی توہین عدالت نہیں ہو سکتی. تو فیصلہ جو ہے نا اس کی، اور پھر رات کو آپ نے سن بھی لیا ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے پر عمل درآمد کرنا وفاق کے تمام اداروں پہ لازم ہے، یہ لیکن پارلیمنٹ پہ نہیں ہے، پارلیمنٹ اس کے ماتحت نہیں ہے، تو پھر پارلیمنٹ نہیں کرے گی اس پہ عمل درآمد. تو بس فیصلہ ایسے ہی ہوا میں ہی ہے ابھی فی الحال. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ پھر باقی کل.